السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ظالم چچا نے دادا جان کی موت کے بعد ایک جعلی وصیت کے ذریعے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ 15 سال بعد میں نے محنت کی اور شہر کا سب سے بڑا پراپرٹی ڈیلر بن گیا۔ ایک دن چچا اپنی نیلام ہوتی ہوئی حویلی بچانے کے لیے میرے دفتر آئے، اور جب میں نے ان کے سامنے دادا جان کی وہ اصلی وصیت رکھی جو مجھے حویلی کے پرانے صندوق سے ملی تھی، تو چچا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ میرا نام سلطان ہے۔ دادا جان ہمارے خاندان کے سربراہ تھے اور ان کی موجودگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھی۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ اس وقت دادا جان نے ہی میری والدہ اور مجھے اپنے پاس اس بڑی حویلی میں رکھ لیا تھا، تاکہ ہمیں زندگی میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارا دن ان کی خدمت سے شروع ہوتا تھا۔ میری والدہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر دادا جان کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی، ان کے کمرے کی صفائیاں کرتی تھی، ان کی دوائیوں کا خیال رکھتی تھی۔ دادا جان بھی ہم سے بہت خوش رہتے تھے، گھر کے تمام اہم فیصلے خود کرتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ ان کے بعد ہم نے اس حویلی میں اسی طرح رہنا ہے، اور وہ میرے مستقبل کے لیے کچھ زمین میرے نام کر کے جائیں گے، تاکہ میں اپنی زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنوں۔ ان کی اچانک موت نے ہمیں شدید صدمے سے دوچار کر دیا۔ وہ صبح کا وقت تھا جب دادا جان اپنے بستر پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں سینے میں شدید تکلیف ہوئی۔ ہم فوراً انہیں محلے کے قریبی اسپتال لے گئے، لیکن ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ وہ دل کا دورہ پڑنے سے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میری والدہ ہمیں وہیں اسپتال کے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی، کیونکہ دادا جان ہی وہ واحد شخص تھے جو گھر میں ہماری حفاظت اور مالی کفالت کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ان کی موت کے فوراً بعد گھر میں رشتہ داروں، محلے داروں اور دادا جان کے جاننے والوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ جنازے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ہر کوئی دادا جان کی خوبیاں اور ان کی ایمانداری بیان کر رہا تھا، لیکن اس سب کے دوران میرے چچا کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ چچا شروع سے ہی لالچی اور خود غرض انسان تھے، اور وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ساری جائیداد ان کے قبضے میں آ جائے، لیکن دادا جان کے ڈر سے وہ کبھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں اپنے باپ کی موت کا کوئی غم نہیں تھا۔ وہ بظاہر سوگوار نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی توجہ گھر کے انتظامات اور کچھ دیگر معاملات پر زیادہ تھی۔ انہوں نے جنازے اور تدفین کے تمام کام فوراً اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ انہوں نے باہر سے دریاں منگوائیں اور کرسیاں لگوائیں تاکہ سب کو دکھا سکے کہ وہ خاندان کے سب سے بڑے اور ذمہ دار فرد ہیں۔ تدفین کے بعد 3 دن تک سوگ کا سلسلہ جاری رہا۔ لوگ دور دور سے تعزیت کے لیے آتے رہے اور ہم اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ میری والدہ مسلسل رو رہی تھی، میں بھی بہت اداس تھا۔ ہمیں مستقبل کی کوئی خبر نہیں تھی کہ اب ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ میں اس وقت کالج میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا اور ہمارے پاس آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا۔ چچا ان 3 دنوں میں بار بار اپنے کمرے میں جاتے، کسی سے فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے۔ بعض اوقات کچھ نامعلوم افراد بھی
ان سے ملنے آتے۔ جن کے پاس کچھ فائلیں ہوتی چچا انہیں جلدی سے ڈرائنگ روم میں لے جاتے اور دروازہ بند کر دیتے۔ ان کی ان حرکات پر ہمارا دھیان نہیں گیا، کیونکہ ہم اپنے غم میں ڈوبے ہوئے تھے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہمارے خلاف اتنی جلدی کوئی سازش کر رہے ہیں۔ چوتھے دن جب رشتہ داروں کی واپسی ہوئی اور گھر میں کچھ سکون ہوا، ہم نے سوچا کہ اب شاید زندگی کو کسی نئے طریقے سے شروع کرنا پڑے گا، اور چچا دادا جان کی طرح ہمارا خیال رکھیں گے اور ہمیں حویلی میں رہنے دیں گے۔ لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی دن دوپہر کے وقت جب ہم اپنے کمرے میں بیٹھے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کر رہے تھے، چچا نے مجھے اور میری والدہ کو حویلی کے بڑے کمرے میں بلایا۔ یہ کمرہ دادا جان کا تھا، جہاں وہ سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے اور فیصلے سنایا کرتے تھے۔ ہم وہاں پہنچے تو چچا ایک بڑی کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک پرانا سا کاغذ تھا جس پر کچھ ٹائپ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ کاغذ ہمارے سامنے میز پر رکھا، انتہائی سرد اور سخت لہجے میں کہا، یہ دادا جان کی آخری وصیت ہے۔ ان کی یہ بات سن کر ہم حیران رہ گئے، کیونکہ دادا جان نے اپنی زندگی میں کبھی کسی وصیت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ بالکل اچانک فوت ہوئے تھے۔ میری والدہ نے چچا جان سے پوچھا کہ یہ وصیت کب لکھی گئی؟ دادا جان نے کبھی اس بارے میں ہمیں نہیں بتایا۔ چچا نے سختی سے جواب دیا کہ یہ سوال کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے، نہ ہی دادا جان پابند تھے کہ وہ ہر بات تم جیسی عورت کو بتا کر جاتے۔ انہوں نے اپنی اینک پہنی اور وہ کاغذ پڑھنا شروع کیا۔ اس کاغذ پر لکھا تھا کہ دادا جان نے اپنی تمام جائیداد، جس میں یہ بڑی حویلی، گاؤں کی تمام زرعی زمینیں، شہر کا پرانا کاروبار شامل ہے، صرف اور صرف اپنے اکلوتے بیٹے یعنی میرے چچا کے نام کر دیا ہے۔ اس وصیت کے مطابق میرا اور میری والدہ کا اس حویلی اور دادا جان کی کسی بھی چیز پر کوئی قانونی یا اخلاقی حق نہیں تھا، اور ہمیں اس جائیداد سے مکمل طور پر بے دخل کر دیا گیا تھا۔ یہ سن کر میری والدہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ دادا جان ایسا کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے مستقبل کا انتظام کر کے جائیں گے، تاکہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ چچا نے یہ سن کر غصے سے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور کہا، تم لوگ دادا جان کی تحریر اور ان کے آخری فیصلے کو جھٹلا رہے ہو، ان کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا، یہ وصیت بالکل قانونی ہے، اس پر دادا جان کے انگوٹھے کا نشان ہے اور دستخط موجود ہیں۔ شہر کے 2 گواہوں نے بھی اس پر دستخط کیے ہیں۔ میں نے جب اس کاغذ کی طرف دیکھا، مجھے دستخط کچھ عجیب سے لگے۔ کاغذ پر لکھی ہوئی تاریخ بھی صرف 2 دن پرانی تھی، جب دادا جان شدید بیمار تھے اور وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ بالکل واضح تھا کہ یہ ایک جعلی وصیت تھی، جسے چچا نے سوگ کے دوران ہی کسی وکیل کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا، تاکہ ساری جائیداد ہتھیا سکے۔ لیکن اس وقت ہماری حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم کسی قانونی بحث میں پڑتے یا تھانے جا کر پولیس کو بلاتے۔ ہم بے بس تھے، ہمارے پاس کوئی وکیل یا حمایتی نہیں تھا جو اس جعلی وصیت کو عدالت میں چیلنج کر سکتا۔ چچا نے وصیت سنانے کے بعد اپنا اصلی اور بھیانک روپ
دکھانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اب اس حویلی پر صرف ان کا حق ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ہم مزید اس گھر میں ایک لمحہ بھی رہیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آج ہی ابھی اسی وقت اپنا سامان باندھیں اور حویلی سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں۔ یہ بات سن کر میری والدہ مزید رونے لگی۔ انہوں نے چچا کی منت سماجت شروع کر دی کہ ہمیں کم از کم کچھ مہینوں یا دنوں کی مہلت دے دیں تاکہ ہم اپنے رہنے کا کوئی بندوبست کر سکیں اور کوئی کرائے کا مکان ڈھونڈ سکے جہاں ہم عزت سے رہ سکیں۔ انہوں نے چچا کو یاد دلایا کہ میں ان کا سگا بھتیجا ہوں اور اس دنیا میں کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے جہاں ہم سچ چھپا سکے، لیکن چچا کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں صرف لالچ بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ایک دن بھی ہمیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ ہمارا خرچہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سالوں تک اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑی ہیں اور ان کے باپ کا پیسہ برباد کیا ہے، اس لیے اب ان کے پاس ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں صرف 2 گھنٹے کا وقت دیا اور کہا کہ اپنا ضروری سامان اٹھاؤ اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، ورنہ وہ ہمارا سامان اٹھا کر گلی میں پھینک دیں گے۔ ہم روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئے اور سامان باندھنا شروع کیا۔ ہمارے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، صرف ہمارے چند جوڑے کپڑے، میرے کالج کی کتابیں، کچھ ذاتی استعمال کی چیزیں تھیں۔ میری والدہ نے ایک پرانے صندوق سے اپنے کپڑے نکالے، انہیں ایک پرانی چادر میں باندھنا شروع کیا۔ میں نے اپنی کتابیں اور جوتے ایک بیگ میں ڈال لیے۔ ہمارے کمرے میں موجود بستر، الماری اور دیگر فرنیچر ہمیں وہیں چھوڑنا پڑا، کیونکہ وہ سب چچا نے کہا تھا کہ حویلی کا حصہ ہے۔ جب ہم سامان باندھ رہے تھے، چچا بار بار کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور دیکھتے کہ کہیں ہم حویلی کی کوئی قیمتی چیز یا دادا جان کا کوئی سامان تو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے۔ انہوں نے ایک بار اندر آ کر میری والدہ کے سامان کی تلاشی بھی لی کہ کہیں اس میں دادا جان کے دیے ہوئے کوئی پرانے زیورات یا پیسے تو نہیں۔ ان کا یہ عمل ہماری عزت نفس کو بری طرح مجروح کر رہا تھا۔ ہمیں شدید ذلت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل ہمیں تانے دے رہے تھے کہ ہم نے دادا جان کی زندگی میں بھی ان کا مال کھایا اور اب بھی شاید کچھ چرانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے ایک سوئی بھی اپنی چیزوں کے علاوہ نہیں اٹھائی تھی۔ ان کی یہ باتیں تیر کی طرح ہمارے دل میں چبھ رہی تھیں، لیکن ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ 2 گھنٹے گزرنے سے پہلے ہی چچا نے کمرے میں آ کر کہا کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور اب ہمیں ہر حال میں نکلنا ہوگا۔ ہم نے اپنے بیگ اٹھائے اور بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ حویلی کا وہ بڑا صحن جہاں میں نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا، جہاں میں دادا جان کے ساتھ کھیلتا تھا، جہاں ہم گرمیوں کی راتوں میں سوتے تھے، آج مجھے بہت پرایا اور اجنبی لگ رہا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حویلی کے مرکزی دروازے تک پہنچے۔ چچا ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جیسے کسی چور یا مجرم کو گھر سے نکال رہے ہوں۔ مرکزی دروازے پر پہنچ کر انہوں نے ہمیں باہر سڑک کی طرف دھکا دیا اور کہا دوبارہ کبھی اس گھر کا رخ نہ کرنا، ورنہ وہ پولیس کو بلا کر ہمیں گرفتار کروا دیں گے اور چوری کا الزام لگا دیں گے۔ دروازہ بند ہونے کی
بھاری آواز ہمارے کانوں میں گونجی۔ ہم سڑک پر کھڑے تھے، ہمارے ہاتھ میں صرف ہمارے سامان کے تھیلے تھے۔ دوپہر کی دھوپ تیز تھی اور سڑک پر کوئی نہیں تھا۔ ہم نے سڑک کے کنارے چلنا شروع کر دیا اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ میری والدہ مسلسل رو رہی تھی اور میں خاموشی سے مڑ کر حویلی کے اس بند اور اونچے دروازے کو دیکھ رہا تھا جس کے پیچھے ہماری تمام یادیں، ہمارا بچپن، ہمارا جائز حق رہ گیا تھا۔ دادا جان کی موت کے سوگ کے دوران ہی چچا نے ایک جعلی وصیت نکالی اور ہمیں حویلی سے نکال باہر کیا۔ اس وقت ان کا یہ ظلم عروج پر تھا۔ حویلی کے اس بھاری دروازے کے بند ہونے کے بعد ہم بالکل اکیلے اور بے آسرا ہو گئے تھے۔ سڑک پر چلتے ہوئے میرے قدم بہت بھاری تھے اور میری والدہ مسلسل رو رہی تھی۔ ہم چلتے چلتے شہر کے ایک غریب اور پسماندہ علاقے میں پہنچ گئے جہاں کچے اور ٹوٹے ہوئے مکانات تھے۔ میرے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے ان میں سے ایک چھوٹا سا خستہ حال کمرہ کرائے پر لیا۔ اس کمرے میں نہ تو کوئی کھڑکی تھی نہ ہی کوئی سہولت، لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس رات ہم بھوکے پیڑ زمین پر سوئے اور مجھے اپنی بے بسی پر بہت رونا آیا۔ اگلے دن سے میری جدوجہد کا آغاز ہوا۔ میں نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی کیونکہ اب زندہ رہنے کے لیے کمانا ضروری تھا، اور صبح سویرے کام کی تلاش میں نکل جاتا۔ سارا دن شہر کی سڑکوں پر پیدل چلتا رہتا، کبھی کسی دکان پر کام مانگتا، کبھی کسی کارخانے کے چکر لگاتا، لیکن کوئی بھی مجھے نوکری دینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ میرے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا۔ کئی دن تک میں نے ایک تعمیراتی جگہ پر مزدوری کی جہاں میں سارا دن دھوپ میں اینٹیں اٹھاتا اور مٹی گوندتا۔ میرے ہاتھ جو کبھی کتابیں پکڑتے تھے اب ان پر چھالے پڑ چکے تھے اور میرا سارا جسم درد سے ٹوٹتا رہتا تھا۔ میری والدہ گھر میں محلے کے لوگوں کے کپڑے سی کر کچھ پیسے کمانے کی کوشش کرتی تاکہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ ہمارا ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا تھا۔ سردیوں کی راتوں میں ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے تھے اور گرمیوں میں بغیر پنکھے کے اس چھوٹے سے کمرے میں سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا۔ بعض اوقات ہمیں کئی دن فاقے بھی کرنے پڑتے تھے۔ لوگوں کے تانے اور حقارت بھری نظریں برداشت کرنا پڑتی تھی۔ محلے کے لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اپنی والدہ کو ایک بہتر زندگی دینی ہے اور اپنے ساتھ ہونے والے اس ظلم کا حساب بھی کرنا ہے جو میرے چچا نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ میں راتوں کو جاگ کر یہ سوچتا تھا کہ کیسے اپنے حالات بدلے جائیں۔ مزدوری کرتے ہوئے ایک دن میری ملاقات ایک پراپرٹی ڈیلر سے ہوئی جو اس تعمیراتی جگہ کا دورہ کرنے آیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے کام مانگا۔ اس نے میری مجبوری اور میری لگن کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے دفتر میں صفائی اور چائے بنانے کے کام پر رکھ لیا۔ یہ میرے لیے ایک نیا راستہ تھا۔ میں دفتر میں کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کی باتیں غور سے سنتا، جائیداد کی خرید و فروخت کے طریقے سیکھنے کی کوشش کرتا۔ میں دیکھتا کہ کیسے زمینوں کے سودے ہوتے ہیں، قیمتیں کیسے طے کی جاتی ہیں، کاغذات کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ زمینوں کے نقشے پڑھنا اور سرکاری دفتروں کے کام سمجھنا شروع کر دیے۔ کچھ ہی عرصے میں مجھے اس کام کی اچھی خاصی سمجھ آ گئی۔ میں نے اپنے مالک سے گزارش کی کہ مجھے بھی سودے کروانے کا موقع دے۔
اس نے میری ایمانداری کو دیکھ کر مجھے چھوٹی موٹی زمینوں اور مکانات کے گاہکوں کو دکھانے کا کام سونپ دیا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا۔ میں سارا شہر پیدل گھومتا، لوگوں کو ان کی پسند کی جگہیں دکھاتا، میں سچ بول کر سودا کرواتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ مجھ پر اعتبار کرنے لگے تھے۔ مارکیٹ میں جھوٹ اور دھوکے کا رواج عام تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی کسی کا حق نہیں ماروں گا اور نہ ہی کوئی غلط بیانی کروں گا۔ میری سچائی کی وجہ سے مجھے گاہک ملنا شروع ہو گئے، جو کام برسوں کے تجربے والے نہیں کر پاتے تھے، وہ میں اپنی محنت سے کر لیتا تھا۔ ایک دن میں نے کہا کہ ایک بہت بڑا سودا کروایا، جس پر مجھے اتنی بڑی رقم ملی جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس رقم سے میں نے سب سے پہلے اپنی والدہ کے لیے ایک چھوٹا سا لیکن اپنا گھر خریدا۔ جب میری والدہ نے اس گھر میں قدم رکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر بہت دعائیں دی۔ اس دن کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے اپنا ایک چھوٹا سا دفتر کھولا اور جائیداد کی خرید و فروخت کا کام باقاعدہ شروع کر دیا۔ شروع میں کچھ بڑے ڈیلروں نے میرے کام میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی اور مجھے مارکیٹ سے نکالنے کی سازشیں کی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میری ساکھ دن بدن بہتر ہوتی گئی اور بڑے بڑے سرمایہ کار مجھ سے رابطہ کرنے لگے۔ میں نے اپنے ماضی کی تلخیوں کو اپنی طاقت بنایا اور ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میں نے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ میرا سارا دھیان صرف اپنے کام اور اپنی کامیابی پر تھا۔ میں نے شہر کے مختلف علاقوں میں ویران زمینیں خریدنا شروع کی اور وہاں چھوٹے بڑے رہائشی منصوبے شروع کیے۔ لوگ میری ایمانداری کی قسمیں کھانے لگے تھے۔ میرا نام مارکیٹ میں اعتماد کی علامت بن چکا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ بہت سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیا، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی، کیونکہ میں خود اس درد اور تکلیف سے گزر چکا تھا۔ جب انسان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی، میری والدہ کا سایہ میرے سر پر تھا۔ ان کی دعائیں ہر قدم پر میری رہنمائی کرتی تھی۔ میں نے کئی بڑے تجارتی مراکز اور اونچی عمارتیں تعمیر کروائیں۔ شہر کے سب سے اہم اور مہنگے علاقوں میں میری جائیدادیں بننے لگیں۔ جو لوگ کبھی مجھے حقارت سے دیکھتے تھے، آج وہ مجھ سے ملنے کے لیے دفتر کے باہر گھنٹوں انتظار کرتے تھے۔ لیکن میں نے کبھی غرور نہیں کیا، کیونکہ مجھے وہ دن یاد تھا جب میں بھوکا سوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے کبھی اپنی کمپنی کو شہر کی سب سے بڑی تعمیراتی اور ریئل اسٹیٹ کمپنی بنا دیا۔ میں نے چند سوسائٹیاں بنائیں، لوگوں کو ان کے خوابوں کے گھر فراہم کیے۔ میرا کاروبار اب صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ میرے پاس سرمایہ کاری کے لیے آنے لگے تھے۔ میرے دفتر میں سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے۔ میرا ایک اشارہ مارکیٹ کی قیمتیں بدل دیتا تھا۔ 15 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ان 15 سالوں میں میری دن رات کی جاگتی آنکھوں نے جو خواب دیکھے تھے وہ حقیقت بن چکے تھے۔ میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ لڑکا جسے اس کے سگے چچا نے ایک جھوٹی وصیت کے ذریعے بے گھر کر دیا تھا اور جسے خالی ہاتھ سڑک پر پھینک دیا گیا تھا، آج وہ ایک بے بس انسان نہیں رہا تھا۔ میری محنت، میری مسلسل لگن اور میری والدہ کی بے لوث دعاؤں نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی ان بلندیوں پر پہنچا دیا تھا جہاں پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد میں نے اپنا راستہ خود بنایا۔ 15 سال کی انتھک محنت نے
مجھے شہر کے سب سے کامیاب پراپرٹی ٹائکون بنا دیا۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ 15 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ میری کامیابی کے چرچے پورے شہر میں تھے اور دوسری طرف قدرت اپنا انصاف کر رہی تھی۔ میرے چچا جلال، جنہوں نے لالچ اور دھوکے سے دادا جان کی ساری جائیداد پر قبضہ کیا تھا، اب ان کے زوال کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ چچا کو کاروبار کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا اور ان کی ساری توجہ صرف پیسہ اڑانے اور اپنی جھوٹی شان و شوکت دکھانے پر مرکوز تھی۔ انہوں نے شہر کے پرانے اور منافع بخش کاروبار پر دھیان نہیں دیا، غلط لوگوں کی باتوں میں آ کر نقصان دہ سودا کرنے شروع کیے۔ ان کی فضول خرچیوں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ان پر قرض بڑھتا چلا گیا۔ جب قرض خواہوں نے دباؤ ڈالا، انہوں نے دادا جان کی خریدی ہوئی زرعی زمینیں اونے پونے داموں بیچنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ گاؤں کی ساری زمینیں بک گئیں، شہر کا کاروبار بھی تباہ ہو گیا، لیکن ان کا لالچ اور جھوٹی انا کم نہیں ہوئی۔ جب تمام راستے بند ہو گئے، انہوں نے اپنی آخری قیمتی چیز یعنی ہماری خاندانی حویلی کو ایک بینک کے پاس گروی رکھوا کر ایک بہت بڑا قرضہ لے لیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس قرض سے کوئی نیا کاروبار شروع کر کے سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کا نیا کاروبار بھی بری طرح ناکام ہو گیا اور بینک کی قسطیں ادا کرنے کے قابل نہ رہے۔ بینک نے کئی بار نوٹس بھیجے، لیکن جب وہ رقم ادا نہ کر سکے تو بینک نے حویلی کو ضبط کر لیا اور اس کی نیلامی کا اعلان کر دی۔ شہر کے اخبارات میں حویلی کی نیلامی کا اشتہار چھپا، ہر طرف ان کی بدنامی ہونے لگی۔ یہ وہی حویلی تھی جہاں سے انہوں نے مجھے اور میری والدہ کو بے دردی سے نکال دیا تھا، اور آج وہ خود اس حویلی سے بے دخل ہونے والے تھے۔ میں نے جب اخبار میں حویلی کی نیلامی کا اشتہار دیکھا تو میرے ذہن میں 15 سال پرانی وہ دوپہر تازہ ہو گئی جب ہمیں خالی ہاتھ سڑک پر دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے وکیل کو بلایا، اسے ہدایت کی کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس حویلی کو نیلامی میں خرید لے۔ میں نے یہ خریدی اپنے نام سے ظاہر کی، بلکہ اپنی ایک کمپنی کے نام پر حویلی کا سودا کیا۔ چچا کو بالکل خبر نہیں تھی کہ ان کے باپ کی حویلی کا نیا مالک کون ہے۔ حویلی بکنے کے بعد چچا بالکل سڑک پر آ گئے تھے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور ان کے تمام نام نہاد دوست اور رشتہ دار ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ در در کی ٹھوکریں کھانے اور ذلیل ہونے کے بعد انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ وہ شہر کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون سے جا کر ملیں جس کی کمپنی نے یہ حویلی خریدی۔ انہیں بتایا گیا کہ شاید وہ ٹائکون ان پر رحم کھا کر انہیں حویلی کے کسی چھوٹے حصے میں رہنے کی اجازت دے دے یا کوئی مالی مدد کر دے۔ چچا اپنی آخری امید لے کر میرے دفتر پہنچ گئے۔ میرے محافظوں نے انہیں باہر روکے رکھا اور مجھے اطلاع دی کہ ایک بہت ہی خستہ حال اور پریشان شخص مجھ سے ملنے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے انہیں اندر بھیجنے کا حکم دیا۔ جب وہ میرے شاندار اور بڑے دفتر میں داخل ہوئے، ان کی حالت دیکھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے حیرت ہوئی۔ ان کے کپڑے پرانے اور چہرے پر شدید مایوسی تھی۔ 15 سال میں بہت بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے سر جھکا کر
مجھ سے بات کرنا شروع کی اور مجھے اپنی مجبوریوں کا رونا رویا۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ انہیں ان کی حویلی واپس دے دی جائے یا کم از کم وہاں رہنے کا کوئی بندوبست کر دیا جائے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت کس کے سامنے کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں، کیونکہ 15 سالوں میں میری شکل اور شخصیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھا ان کی منت سماجہ سنتا رہا۔ جب وہ بولتے بولتے تھک گئے اور میں نے اپنی کرسی گھمائی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں اپنا تعارف کروایا، جیسے ہی میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کا وہی بھتیجا سلطان ہوں جسے انہوں نے 2 گھنٹے کی مہلت دے کر گھر سے نکالا تھا، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ خوف اور شرمندگی سے پسینے میں ڈوب گئے۔ اب ان کے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ انہیں اپنا کیا ہوا ہر ظلم یاد آ رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ جس دن میری والدہ نے روتے ہوئے اپنا سامان ایک پرانے صندوق میں باندھا تھا، اس دن انہیں اس صندوق کے ایک خفیہ خانے سے ایک کاغذ ملا تھا جو 15 سال تک ہمارے پاس محفوظ رہا۔ یہ وہی کاغذ تھا جس نے آج مجھے ان کے سامنے ایک طاقتور انسان بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور چل کر اپنی الماری کے پاس گیا جہاں میں نے وہ پرانا کاغذ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ کاغذ نکالا، واپس آ کر اپنی میز پر رکھ دیا۔ قسمت کا پہیہ گھوما اور چچا اپنی نیلام ہوتی حویلی کو بچانے کی بھیک مانگنے میرے پاس آئے۔ میں نے پرانے صندوق میں ملنے والی دادا جان کی اصلی وصیت ان کے سامنے کھولی۔ میں نے وہ پرانا مڑا ہوا کاغذ چچا کے کانپتے ہاتھوں میں تھما دیا۔ یہ وہی اصلی وصیت تھی جو 15 سال پہلے اس منحوس دن میری والدہ کو اپنے پرانے صندوق کے خفیہ خانے سے ملی تھی، جب ہم روتے ہوئے اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ اس وقت ہم اتنے خوفزدہ تھے کہ ہم نے چچا کو اس کاغذ کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ وہ ہم سے یہ کاغذ چھین کر پھاڑ دیں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے اپنا حق کھو دیں گے۔ اس کاغذ کی زرد رنگت اور اس پر لکھی ہوئی دادا جان کی جانی پہچانی لکھائی دیکھ کر چچا کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ان کی تیز سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ اسے پڑھیں، لیکن ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ کاغذ کو دیکھتے اور پھر خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھتے۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ ان کے ہاتھ سے لیا اور خود اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ اس وصیت میں دادا جان نے ہر چیز بہت صاف اور سیدھے الفاظ میں لکھی تھی۔ انہوں نے شہر کے پرانے دفتر میں جا کر اس وصیت کو سرکاری طور پر درج کروایا تھا، جس کا ثبوت اس کاغذ پر لگی ہوئی سرکاری مہریں تھیں۔ دادا جان جانتے تھے کہ ان کا بیٹا دل کا کالا اور لالچی انسان ہے اور وہ ان کے مرنے کے بعد ہمیں بے آسرا چھوڑ دے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی یہ قانونی دستاویز تیار کروا لی تھی اور اسے محلے کے سب سے پرانے اور معتبر وکیل کے پاس درج کروا کر اس کی ایک نقل میری والدہ کے صندوق میں چھپا دی تھی تاکہ وقت آنے پر ہمارے کام آ سکے۔ اس کاغذ پر دادا جان کے دستخط اور انگوٹھے کے نشان بالکل اصلی تھے۔ اس پر لکھی ہوئی تاریخ ان کی موت سے کئی سال پرانی تھی۔
جب وہ بالکل صحت مند تھے۔ میں نے پڑھنا جاری رکھا۔ جیسے جیسے میں آگے پڑھتا گیا، چچا کے جسم کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ دادا جان نے اس وصیت میں لکھا تھا کہ ان کی موت کے بعد ان کی تمام جائیداد، جس میں وہ بڑی حویلی، زرعی زمینیں، شہر کا سارا کاروبار شامل ہے، اس کا انتظام میرا چچا سنبھالے گا۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک بہت کڑی شرط رکھی تھی۔ یہ شرط ایسی تھی جس نے آج چچا کو میرے سامنے بھکاری بنا دیا تھا۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ چچا کو اس جائیداد کا حق اور اسے ملنے والا منافع صرف اور صرف اس صورت میں ملے گا جب وہ میری اور میری والدہ کی مکمل ذمہ داری اٹھائیں گے۔ انہیں پابند کیا گیا کہ وہ ہمیں اس حویلی میں عزت اور احترام کے ساتھ رکھیں گے، ہماری ہر ضرورت پوری کریں گے، میری پڑھائی اور مستقبل کا سارا خرچہ خوش دلی سے برداشت کریں گے۔ یہ سن کر چچا دھڑام سے زمین پر گر پڑے۔ ان کی ٹانگوں نے ان کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اگلی سطر میں ان کی تباہی کا سارا سامان لکھا ہوا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ دادا جان نے آگے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ اگر چچا جان نے اس شرط کی خلاف ورزی کی یا ہمیں حویلی سے نکالنے کی کوشش کی یا ہمارا حق مارنے کی نیت کی تو اسی وقت ان کا اس جائیداد سے سارا حق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور وہ ساری جائیداد، حویلی، زمینیں اور کاروبار خود بخود قانونی طور پر میرے نام منتقل ہو جائے گا اور میں اس کا واحد مالک بن جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی چچا نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور زاروں قطار رونے لگے۔ انہیں اب سمجھ آ رہا تھا کہ انہوں نے 15 سال پہلے ہمیں گھر سے نکال کر کتنا بڑا گناہ اور بے وقوفی کی تھی۔ انہوں نے لالچ میں اندھے ہو کر ایک جعلی کاغذ بنوایا تھا اور سمجھے تھے کہ وہ ساری زندگی اس چوری کی جائیداد پر عیش کریں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اپنے باپ نے ان کے اس گھناؤنے ارادے کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا اور میرے لیے ایک محفوظ راستہ بنا دیا تھا۔ میں نے چچا کو بتایا کہ جب ہمیں یہ وصیت ملی تھی، ہم اس وقت اتنے بے بس اور خوفزدہ تھے کہ ہم اسے لے کر عدالت نہیں جا سکتے تھے، اور نہ ہی ہمارے پاس وکیل کی فیس دینے کے لیے پیسے تھے۔ ہم سڑک پر تھے، ہمارا کوئی حمایتی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ وصیت اسی وقت سامنے لاؤں گا جب میں طاقتور بن جاؤں گا۔ میں نے پہلے خود کو اس قابل بنایا کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکوں۔ میں نے دن رات ایک کر کے محنت کی، بھوکا پیاسا رہا، مزدوری کی، اپنا خون پسینہ ایک کر کے یہ مقام حاصل کیا۔ میں نے وہ سب کو سہا جو تم نے ہمارے لیے سوچا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ میرے پاس سچائی اور میری والدہ کی دعائیں تھیں۔ آج جب میں نے اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کر لیا ہے تو قدرت نے خود تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے میرے قدموں میں لا کر گرا دیا ہے۔ تم نے اپنے تکبر اور غرور میں سب کچھ برباد کر دیا، اور اب تم ایک ایک پائی کے محتاج ہو چکے ہو۔ چچا نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے بھیک مانگ رہے تھے کہ میں انہیں اس حویلی میں رہنے کی جگہ دے دوں، کیونکہ اب ان کا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں بچا۔ لیکن میرے دل میں ان کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب میری والدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی
اور انہوں نے ہمیں صرف 2 گھنٹے کی مہلت دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی ترس نہیں تھا، اور آج وہ مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ میں نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ انہیں میرے دفتر سے باہر نکال دیں۔ میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ اب ان کا اس حویلی پر کوئی حق نہیں ہے، اور وہ میرے لیے ایک اجنبی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے انہیں یاد دلایا کہ انہوں نے کس طرح میری والدہ کی تلاشی لی تھی، کہ کہیں ہم کوئی قیمتی چیز تو نہیں لے جا رہے، اور آج میں نے انہیں خالی ہاتھ اپنے دفتر سے نکال رہا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ جا کر اسی سڑک پر رہیں جہاں انہوں نے ہمیں پھینکا تھا، کیونکہ اب ان کی یہی سزا ہے۔ میرے محافظوں نے انہیں بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دفتر سے باہر لے گئے۔ ان کی روتی ہوئی آوازیں دور تک سنائی دے رہی تھیں، لیکن میرا دل بالکل مطمئن تھا۔ میں نے وہ وصیت واپس اپنی میز پر رکھی اور ایک لمبا سانس لیا۔ 15 سال کا بوجھ میرے سینے سے اتر گیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور انہیں خوشخبری دی کہ آج میں نے دادا جان کا خواب پورا کر دیا، حویلی واپس حاصل کر لی ہے۔ میری والدہ فون پر رونے لگی اور مجھے بے شمار دعائیں دیں۔ میں نے دفتر کی کھڑکی سے باہر دیکھا، پورا شہر میرے قدموں میں تھا۔ میں نے ثابت کر دیا تھا کہ سچائی اور محنت کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، اور لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میرا وہ بچپن جو مجھ سے چھین لیا گیا تھا، آج میں نے اس کا حساب برابر کر دیا تھا۔ میں نے اپنی قابلیت سے یہ مقام حاصل کیا تھا، اور دادا جان کی وصیت صرف میرے سچ کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے اپنے وکیل کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ تمام قانونی کارروائی مکمل کرے تاکہ حویلی کے کاغذات مکمل طور پر میرے نام ہو جائیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس حویلی کو اسی طرح سجا دوں گا جیسے وہ دادا جان کے دور میں تھی، اور میں اپنی والدہ کو پورے اعزاز کے ساتھ اس حویلی میں واپس لے کر جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ میں اس حویلی کے ایک حصے کو غریب اور بے آسرا بچوں کے لیے تعلیم کے لیے وقف کروں گا، تاکہ کوئی اور بچہ اس طرح در در کی ٹھوکریں نہ کھائے جس طرح میں نے کھائی تھی۔ میں نے اپنے ملازمین کو ہدایت دی کہ وہ حویلی کی صفائی اور مرمت کا کام فوراً شروع کر دیں۔ میں جانتا تھا یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ یہ ہماری پہچان اور میری یادوں کا حصہ تھی۔ میں نے ان تمام سالوں میں جو کچھ کمایا تھا وہ میرے لیے بہت اہم تھا، لیکن اس حویلی کی واپسی میرے لیے دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی تھی۔ میں نے اپنے تمام دوستوں اور خیر خواہوں کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ بھی میری خوشی میں شریک ہو سکیں۔ میں نے سوچا جب میں اس حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوں گا تو وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوگا۔ میں نے اپنے تمام دکھوں اور تکلیفوں کو بھلا کر ایک نئی شروعات کرنے کا عزم کیا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا میں کبھی بھی اپنے ماضی کو نہیں بھولوں گا، ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کروں گا جو میری طرح مجبوری کا شکار ہے۔ میں نے اپنے کاروبار کو مزید وسعت دینے کے منصوبے بنائے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دے سکوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری کامیابی صرف میری نہیں تھی، بلکہ یہ ان تمام لوگوں کی کامیابی تھی جنہوں نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کے چہرے پر جو سکون دیکھا تھا وہ میرے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ انسان کی اصل طاقت اس کی دولت نہیں بلکہ اس کا کردار اور اس کی ہمت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے چچا کے انجام سے یہ سبق سیکھا تھا کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک مثال بنانے کا فیصلہ کیا
تاکہ لوگ جان سکیں کہ ایمانداری کا راستہ ہی انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ میں نے اپنے دفتر کی کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر ان تمام گزرے سالوں کو یاد کیا۔ میں نے اپنے ہر آنسو، ہر زخم کو اپنی طاقت بنایا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پانا سیکھا اور آج میں ایک مضبوط اور کامیاب انسان بن چکا تھا۔ چچا کی زبان گنگ ہو گئی کیونکہ اس میں دادا جان نے واضح لکھا تھا کہ چچا کو حویلی کا صرف اس شرط پر ملے گا جب وہ میری اور میری ماں کی عزت کے ساتھ کفالت کریں گے۔ بصورت دیگر حویلی کا سارا حق خود بخود میرے نام منتقل ہو جائے گا۔ چچا نے ہمیں نکال کر خود اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ وقت کا دھارا اپنے پورے جوبن پر تھا اور حویلی کے در و دیوار ایک بار پھر اپنی کھوئی ہوئی رونق بحال کر رہے تھے۔ وہ شام زندگی کے تمام اداس لمحوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا چکی تھی۔ تقریب تمام ہونے کے بعد جب مہمان اور دیگر معزز مہمان رخصت ہو گئے، میں نے اکیلے بیٹھ کر اپنے ماضی کے تمام دنوں کا احاطہ کیا جب ایک ایک نوالے کے لیے ترسنا پڑتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس حویلی کی چھت کے نیچے اب کبھی کسی غریب یا بے سہارا پر ظلم نہیں ہوگا۔ چچا اور ان کے اہل خانہ کو حویلی کے ایک پچھلے حصے میں رہائش دے دی گئی تھی جہاں وہ اپنے کیے پر ندامت کے آنسو بہا رہے تھے۔ ان کی وہ تمام شاہانہ عورتیں اور غرور عادتیں اور غرور خاک میں مل چکا تھا جو کبھی ان کے سر پر سوار رہتا تھا۔ اب وہ روزانہ صبح اٹھ کر اپنے پچھتاووں کے بوجھ تلے جیتے تھے اور میری ماں کا بڑا پن دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے جو روزانہ اپنے ہاتھ سے ان کے لیے کھانا بجواتی تھی۔ میری والدہ کا دل موم کی طرح نرم تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ہر ستم کو معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بدلہ لینا خدا کا کام ہے۔ انسان کو ہمیشہ عاجزی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے ریئل اسٹیٹ کمپنی کے دائرہ کار کو مزید پھیلاتے ہوئے غریبوں کے لیے مفت رہائشی اسکیموں کا آغاز کیا جن میں ان لوگوں کو ترجیح دی گئی جو میری طرح کرائے کے ایک کمرے یا فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ میں نے اپنے دفتر میں ایک الگ کاؤنٹر بنوایا جہاں یتیموں اور بیواؤں کے قانون مسائل مفت حل کیے جاتے تھے تاکہ کوئی دوسرا جلال کسی غریب کا حق مارنے کی جرت نہ کر سکے۔ شہر کے اخبارات میں میری کامیابی اور اس انوکھے انصاف کے چرچے سرخیاں بن کر چھپتے تھے، لیکن اس شہرت نے میرے اندر ذرا سا بھی غرور پیدا نہیں ہونے دیا کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا انسان جب مٹی سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے تو اسے بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کا اصل ٹھکانہ وہی مٹی ہے۔ میں نے دادا جان کے نام سے ایک بہت بڑا فلاحی ٹرسٹ قائم کیا جس کے تحت سینکڑوں غریب بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی گئی اور مستحق بچیوں کی شادیوں کا بندوبست کیا گیا۔ میری زندگی کا مقصد اب صرف دولت کمانا نہیں تھا بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا بن چکا تھا۔ جب میں حویلی کے اس مرکزی دروازے سے باہر نکلتا اور لوگوں کو مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے پاتا، میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا جو دنیا کی کسی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ چچا نے اپنی زندگی کے باقی دن اسی پچھتاوے میں گزارے کہ کس طرح انہوں نے لالچ کی اندھی ہوس میں اپنے ہی خون کو دربدر کیا۔ زندگی میں کبھی بھی لالچ اور فریب کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے کیونکہ دھوکے سے حاصل کی گئی دولت اور طاقت ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ چچا نے لالچ میں اندھے ہو کر دادا جان کی جائیداد ہتھیا لی اور ہمیں گھر سے نکال دیا، لیکن ان کا یہ ظلم زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ ان کا انجام عبرتناک بن گیا۔ جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں اور کمزوروں کو بے سہارا سمجھتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو بڑے بڑے
شہنشاہ کو بھی زمین پر لا گراتا ہے۔ صبر اور محنت کی اہمیت ہے۔ جب ہمیں حویلی سے نکالا گیا تھا تب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، دن رات انتھک محنت کر کے خود کو اس قابل بنایا کہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا بدلہ قانون اور سچائی کی طاقت سے لے سکوں۔ مشکلات انسان کو کمزور نہیں بلکہ فولاد بناتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان کا ارادہ پکا ہو اور وہ اپنے مقصد سے نہ ہٹے۔ اس پوری داستان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ چچا اپنے تکبر اور غرور میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ انہیں اپنے علاوہ کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا تھا، لیکن آخر کار ان کا سارا غرور مٹی میں مل گیا اور وہ اسی بھتیجے کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو گئے جسے انہوں نے حقارت سے دھکا دے کر نکالا تھا۔ اس کے برعکس میری والدہ اور میرا کردار اس بات کی علامت ہے کہ مصیبت میں بھی اگر انسان اپنے اصولوں پر قائم رہے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے تو کامیابی ایک نہ ایک دن ضرور قدم چومتی ہے۔ معاف کرنے کا حوصلہ بھی انسان کو بڑا بناتا ہے۔ میری والدہ نے تمام ظلم سہنے کے باوجود آخر میں چچا کو معاف کر دیا، کیونکہ انتقام سے زیادہ سکون درگزر کرنے میں ہوتا ہے۔ سچائی اور محنت کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور برائی کرنے والا خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان تیار کرتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔